آپ کا ہو جائے گا۔ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے دے دیں گے؟ کہاں تم جاؤ۔ تو اب تشریف لائے، 21 برس عمر تھی، تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکتے۔ پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو گئے۔ اب دیکھو وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے آسمانوں پہ طے ہو چکی ہے، اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ کے واسطے میری فریاد سن، انشاءاللہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے۔ بیٹی فاطمہ جیسی ہو، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا، کیوں؟ اور جبریل آیا بیٹھا جی اتنے ہی کرنا ہے، سبق دینا تھا۔ تو آپ گھر گئے، بیٹی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر، ہاں کر۔ سبحان اللہ، جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے، بچے کی ہے۔ اگر اس وہ کہتی کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان کی رعایت کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہو، زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو ذبح کر دو۔ بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کا وقت تھا تو اس نے اپنی زندگی گزارنی، اپنی پسند کی گزارنی۔ اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے۔ نہیں نہیں ایسی تھے نہیں کرنی ہے، تو آرائی نہیں ہے، کبھی کبھار آئیاں نہ لیا جب بڈھی ہو جائے۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے خاندان کی کتنی بڈھیاں ویکھیاں جنہاں دی شادی نہ ہوئی، کیوں جیسی باہر دیمنی نہیں، اندر رشتہ کوئی نہیں، باہر دیتا کوئی نہیں، وہ اوہیں بڈھیاں مر گئیاں بغیر شادی۔ تو حضرت فاطمہ نے ہاں کر دی، تو پھر آپ باہر آئے اور کہا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ۔ پھر وہ آئے، مسجد بھر گئی، تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، علی کو یہاں بٹھایا اور فرمایا کہ لوگوں مجھے میرے اللہ نے پیغام دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کروں، تو میری بیٹی فاطمہ سے قیمتی نہیں، اور میں اللہ کے نبی کے سامنے ایک گندگی کا کیڑا۔ تو جب میرا نبی عظیم الشان ہو کر قاب قوسین او ادنا ہو کر بیٹی سے پوچھ رہا ہے، تو یہ سبق دے رہا تھا جمیل کو، نعیم کو، آپ کو، ان کو، کہ پوچھنا کیوں ہے شرط؟ پوچھتے نہیں جا کے قبول نہیں کرواتے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے قبول کرنا ہے وہ کہتی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، نہیں ایتھے ہی کریں، ایتھے ہی کریں۔ قبول کا مطلب ہے میں نے اس سے ساری زندگی کے لیے ہر کمی اور خوبی کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جی اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، میں نے قبول کیا، یہ کہنا پڑتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے نہیں یعنی ہمارے دوست کے گاؤں میں ایک بچہ تھا، وہ کلینڈر لگ گیا بسوں میں، چھوٹی عمر میں بس صاف کی تھی، ٹائر صاف کیتے، ڈرائیور نو چاہ پیوائی، مٹھیاں بھریاں، زندگی جوان ہویا۔ اب وہ جو کنڈکٹر ہوتے ہیں وہ بسوں کو ریورس کراتے ہیں، اور آگے جب رش ہوتا ہے تو کہتے ہیں استاد جی کٹ لو، استاد جی آن دیو، استاد جی جان دیو، یہ ایک محاورہ بن جاتا ہے۔ اس کی شادی ہو رہی تھی، مولوی صاحب پوچھا فلانے دی دید ہے اتنا ماہر تے تیرے نکاح اجازت تو قبول کیتا؟ آندا جی آن دیو۔ اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا اور اس کو یوں کیا، آندا جی جان دیو۔ میں کہا آن دیو جان دیو دا کام نہیں ہے، آنکھ میں قبول کیتا۔ اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بچیوں پہ رحم کرو، ان کی رعایت کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرو، تمہارے غلام بن جائیں۔ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے۔ اگر انہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں پہ جایا کریں تو انہیں محبت دے کے جاؤ، انہیں پریشرائز کر کے مت جاؤ۔ تو دلوں سے نوکر، تمہارے نوکر جھولیاں اٹھا اٹھا کے تمہیں دعائیں دیں گے اگر ان کو تھوڑی سی محبت۔ غریب دا دل ویسے بڑا کمزور جہا ہوندا ہے، ایک مٹھا بول دے تو قربان ہو جاتا۔
تو بھائیو میری بہنوں، اپنے رمضان کو اور پوری زندگی کو قیمتی بناؤ، اس دل کو محبت سے بھر دو۔ اللہ کا فضل سنا رہا ہوں، دنیا کے 7 ارب انسان ہیں، میرے دل میں کسی کی نفرت نہیں، میری صرف تعریف نہیں ہوتی، مجھے گالیاں بھی پڑتی ہیں، مجھے کافر بھی کہتے ہیں، مجھے زندیق، اپنے ہمارے مسلک کے ایک بڑے علامہ صاحب نے کہا وہ تو زندیق ہے، لیکن اللہ کی قسم میرا دل سب سے صاف۔ یہ نہیں کہ مجھے تکلیف نہیں ہوتی، میں رات کو جب لیٹتا ہوں میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے اپنے دل کو سب سے صاف۔ یہ مسورات بیٹھی، اب صبح روزانہ پہلا کام کرواتی ہیں گھر کی صفائی، جھاڑو، تو سکالتا جھاڑو دلوا، آج کیوں جھاڑو، کل اللہ جھاڑو آج کم نہیں آ سکتا، روزانہ صاف کرو، روزانہ صاف کرو، روزانہ صاف کرو، تب گھر صاف رہتے ہیں۔ تو بھائیو دل میں بھی جالے لگتے ہیں، یہ ایک دفعہ صاف کرنے سے نہیں ہوتا، مرتے دم تک اسے صاف کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، تو اللہ کی قسم بڑے بڑے اولیاء آپ کی گرد کو نہیں پا سکیں، چونکہ یہ آپ لوگ جب سرمایہ والے ہو تو ایک میں ایسا سرمایہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے رب کی قسم بڑے بڑے اولیاء ابدال بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ سکیں گے کہ دل کو نفرتوں سے پاک کر۔ جس نے زیادتی کی ہے جاتے میں معاف کی، جس نے ظلم کیا ہے جاتے میں معاف کی، جس نے برائی چاہی ہے اچھائی چاہی، تو پھر آپ دیکھنا آپ کتنی ایک پاور بنتے ہیں، کتنی طاقت بنتے ہیں۔ میں یہ آخری میرا پیغام ہے کہ آؤ ہم امت بن کے رہیں، محبت سے چلیں، ایک دوسرے کو عزت دیں، رشتوں کی قدر کریں، اولاد پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ وہ ان کے اندر میں نفرت پیدا ہو جائے، بیوی کو ایسا ذلیل نہ کریں کہ وہ الگ بیٹھ کے آنسو بہائے، بیوی خامند کے ساتھ ایسی بدتمیزی نہ کرے کہ وہ مر جانے کی تمنا کرے، ماں باپ اولاد، ماں باپ سسرال ساس سسر بہو پہ ایسا پریشر نہ ڈالیں کہ اس بیچاری کی زندگی اجیرن ہو جائے، ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اسے خامند کے حوالے کریں، پیچھے سے ڈکٹیشن نہ دیں، ورنہ اپنی بیٹی کے گھر کتنے بچیوں کے گھر برباد ہو گئے کہ وہ نادان ماں باپ کو کی سنتی رہی، خامند کی سنی نہیں، گھر ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق لڑکی پہ خامند کا اس کا حق ہے، باقی کوئی حق اس پر نہیں ہے، نہ ماں نہ خامند کے ماں کا، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا۔ لیکن یہاں تو ایک ظلم و ستم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، خاندانی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے، گھر میں نوکر نوکرانیاں بھرے ہوئے اللہ کے فضل و احسان سے۔ میری شادی ہو گئی، شادی تے فیصلہ آباد ہوئی، اور میری بیوی شہر دی، میں جنگلی دیہاتی اردو ملتان۔ کلچر بتا رہا ہوں، میری ماں ساری زندگی شوق سے چولہے پہ گئی تو گئی، ورنہ نوکر ہوتے تھے نوکرانی ہوتی۔ ابھی میری بیوی کا آئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو گھر دیاں ماسیاں پھپھیاں دادیاں کٹھیاں ہو گئی، مشہور گل ہو رہی۔ میں نے پہلے آپ کو اپنا کلچر فخر کی وجہ سے نہیں سنایا کہ اگلی بات میری وزنی ہو جائے، اس لیے سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دیا اور گھر میں نوکر نوکرانی، اور میری بیوی آئے ہوئے اس کی عمر 16 سال، اور وہ ہماری زبان میں نہیں جانتی تھی، وہ بیچاری ایسے پاگل بن کے بیٹھی رہتی تھی، اورڑیوں میں پریڑیوں میں، ایک ہی ہوندہ ہے اورڑیوں میں پریڑیوں میں۔ تو اب سارا گھر کٹھا مسورات، مقدمہ پیش ہو رہا ہے کی جی تیری بیگم سارا دن بیٹھی منجے تے ٹھک کے بیٹھی ہوندی، تینوں پتہ تیری ماں چولہے تے سڑدی پئی ہوندی، تیری بیگم منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی۔ میں ہنس گیا، میں کہ میری ماں چولہے تے کدا سڑی، میں تو اسے دے پیٹ چ جمے کدا سڑی، میں دسو تے صحیح، او خدا دا نام میری بیگم نو چھڑ دیو۔ وہ میری ماں نو تو پتہ ہی نہیں پکاونا کیویں۔ یہ میرا کلچر ہے، یہ ہمارا دیس کا کلچر ہے، اسے اسلامی کلچر بنا۔ دیکھو اگر بچی آ کر خامد سے مطالبہ کرے مجھے الگ گھر لے کر دو تو یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں اپنے بیٹے کے لیے یہ گھر بناؤ، اس میں اس کی بیوی کی ڈولی اتارو، یہ بچی نافرمان نہیں ہے، اس پر شریعت کا حق ہے اس کا۔
وہ کہتا نہیں میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں، تو پھر ایسا کرو کرائے پر لے کر دے دو۔ وہ کہتا نہیں مجھے اس کی بھی گنجائش نہیں، تو پھر اس بیوی کا حق واجب ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق واجب ہے کہ اس کو آئسولیشن چاہیے، وہ باہر سے آئیے، تھوڑی اس کو اپنی تنہائی میں راحت چاہیے، لہٰذا یہ حق